ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان اور ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق دیگر افراد کی نماز جنازہ آج تہران میں ادا کی جائے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ ہیلی کاپٹر حادثے کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ 3 ہیلی کاپٹروں میں سے ایک میں موجود ایرانی اہلکار غلام حسین اسماعیلی کا کہنا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کا پائلٹ تینوں ہیلی کاپٹروں کے کانوائے کا انچارج تھا۔ جب ہیلی کاپٹروں نے تبریز کے لیے دوپہر 1 بجے پرواز شروع کی تو اس وقت موسم ٹھیک تھا، تاہم 45 منٹ بعد صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے دیگر ہیلی کاپٹروں کے پائلٹوں کو احکامات دیے کہ وہ قریب موجود بادل سے بچنے کے لیے اپنے ہیلی کاپٹروں کو مزید بلندی پر لے جائیں۔ صدر رئیسی کا ہیلی کاپٹر دیگر 2 ہیلی کاپٹروں کے درمیان میں تھا۔ بادلوں کے اوپر پرواز کے 30 سیکنڈ بعد ہمارے پائلٹ نے نوٹ کیا کہ صدر کا ہیلی کاپٹر غائب ہو گیا ہے۔ ہمارے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ہیلی کاپٹر سے فضا میں چکر لگائے اور صدر کے ہیلی کاپٹر کو تلاش کرے، تاہم کئی کوششوں کے باوجود ریڈیو آلات سے رابطہ نہ ہو سکا۔ ہمارا پائلٹ پرواز کو نیچے اس لیے نہیں لا سکتا تھا کیونکہ بادل موجود تھے، چنانچہ پرواز جاری رکھی گئی اور قریبی تانبے کی کان پر اسے اتار لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان اور صدر کے حفاظتی یونٹ کے سربراہ کو کئی بار فون کیا گیا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ صدر کے پائلٹ کیپٹن مصطفی سے بھی رابطہ کیا گیا مگر وہ بھی جواب نہیں دے سکے، تاہم جنہوں نے کال اٹھائی وہ تبریز میں نماز جمعہ کے پیش امام محمد علی آل ہاشم تھے۔ آل ہاشم کی حالت اچھی نہیں تھی، تاہم انہوں نے تصدیق کی کہ صدر کا ہیلی کاپٹر وادی میں حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ اسماعیلی نے بتایا کہ اس پر انہوں نے بھی آل ہاشم کو فون کیا اور آل ہاشم نے یہی بات دہرائی کہ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ اسماعیلی کا کہنا تھا کہ جب حادثے کی جگہ کا معلوم ہوا تو میتیں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ صدر اور دیگر اہلکار موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے، تاہم آل ہاشم کی موت کئی گھنٹے بعد ہوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو، سابق صدر عارف علوی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر کامران ٹیسوری اور MQM رہنما مصطفیٰ کمال نے کراچی میں ایرانی قونصل خانے جا کر ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر رفقا کی شہادت پر تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ رپورٹ کریں گے دانیال سید۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر دیگر اسلامی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی سوگ منایا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری، سابق صدر عارف علوی، آصفہ بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر کامران ٹیسوری مختلف ممالک کے سفارتکاروں اور دیگر شخصیات کراچی میں ایرانی قونصل خانے پہنچی اور شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کے علاوہ تعزیتی کتاب میں اپنے جذبات بھی رقم کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور گورنر سندھ نے ابراہیم رئیسی کی شہادت کو اسلامی دنیا کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا۔ اپنی طرف سے، حکومت سندھ کی طرف سے، سندھ کے لوگوں کی طرف سے اپنے ایرانی بھائیوں اور بہنوں کا، حکومت ایران کا، ان کی فیملی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ایران کے لوگوں کے لیے جتنے صدمے کی باعث ہیں اتنی ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں ایران کی جو قوم ہے اس کا صدمہ اور ہمارا صدمہ برابر ہے۔ سابق صدر عارف علوی کا کہنا تھا کہ ابراہیم رئیسی امت مسلمہ کا درد رکھنے والے رہنما تھے۔ پاکستان کی قوم جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑی ہے اس غم کے وقت میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس غم کو بھی کم کرے گا، اور ایرانی قوم جس جستجو اور جس لگن کے ساتھ دنیا کے اندر اسلام کی خدمت بھی کر رہی ہے اور مسلمانوں کی فکر بھی کر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا امہ کے اوپر بھی احسان ہے اور ہماری دوستی انشاءاللہ ہمیشہ ہی قائم رہے گی۔ ایرانی قونصل جنرل حسن نوریان نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ساتھ کھڑے ہونے پر پاکستانی قوم کے شکر گزار ہیں۔ کیمرامین عدنان حیدر، زبیر الدین اور ساتھی رپورٹر وقاص عالم کے ساتھ دانیال سید، جیو نیوز، کراچی۔